میرے ساتھ خداوند کا کلام کھولیے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 14 آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 33 تک۔ لوکا 14:25 تا 33۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کر دیں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے، نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے شاگردیت کی قیمت۔ شاگردیت کی قیمت، کاسٹ آف ڈسائپلشپ۔ کاسٹ آف ڈسائپلشپ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں نجات ہمارے خدا کے فضل کے باعث ہے۔ نجات خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ نجات خدا کی طرف سے مفت انعام ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کا فضل ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا، اور ہم جو گناہ گار تھے خدا نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم جو خدا کی عدالت اور سزا کے مستحق تھے، خدا نے ہم پر یہ رحمت کی
کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، دنیا کے نجات دہندہ، چھڑانے والے، بچانے والے اور رہائی دینے والے یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں ہماری خاطر بھیجا، اور گناہ کی جو سزا اور عدالت ہمارے اوپر نازل ہونی اور گرنی تھی صلیب پر، وہ سزا، وہ عدالت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ثابت کر دیا کہ ہماری خاطر یسوع مسیح کی طرف سے باپ کے حضور جو قربانی پیش کی گئی، باپ کے حضور جو کفارہ پیش کیا گیا، وہ مقبول ٹھہرا ہے۔ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم پر خدا کا فضل ظاہر ہوا ہے، اور خوشخبری، گڈ نیوز، دا گوسپل، یونانی زبان میں اوانگلیون کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح قوم اسرائیل اور تمام اقوام عالم کے لیے صلیب پر موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ سو نجات خدا کے فضل کے باعث مفت ہے۔ کفارہ، قیمت، قربانی خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے۔ گناہ کی جو سزا مجھ پر اور آپ پر آنی تھی، وہ صلیب پر یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی، اور پاکیزگی اور راستی والی جو زندگی میں نے اور آپ نے گزارنی تھی، ہماری خاطر یسوع نے گزار دی۔ سو جو زندگی ہم نے جینی تھی، ہماری جگہ وہ یسوع نے گزار دی، اور جو موت ہم پر آنی تھی، ہماری جگہ یسوع پر آ گئی۔ سو اب جو کوئی یسوع مسیح کے نجات بخش اور حیات بخش نام پر ایمان لے آئے، خدا کا فضل، اس کی بخشش، اس کی رحمت، اس کی مہربانی اور اس کی جو ہے رحمت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور انہیں یسوع مسیح کے نام اور اس کے کفارے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی اور ابدی نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نجات مفت ہے، مگر نجات پانے کے بعد یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ آف ڈسائپلشپ، شاگردیت کی قیمت۔ اور لوکا 14:25-33 آیات میں ہمارا خداوند یسوع مسیح شاگردیت کی قیمت ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ یونانی زبان میں شاگرد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یسوع مسیح کی پیروی کرنے والی عورت یا مرد کے لیے یونانی زبان میں لفظ ہے میتھیٹس، شاگرد۔
اور اس لفظ کا مطلب ہے فالوور، پیروکار، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والی۔ اور یہودی روایت میں یہ تھا کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں، مٹی میں، گرد میں چلے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا کیونکہ اس دور میں کچے راستے ہوتے تھے، اور جب یہودی ربی، یہودی استاد چلتا تو اس کے شاگرد احتراماً اس کے آگے نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے، اور جب وہ استاد کے پیچھے پیچھے چلتے تو استاد کے قدموں سے مٹی اڑتی، دھول اڑتی، گرد اڑتی، اور یوں یہ خیال اور تصور رائج ہو گیا کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی گرد میں چلتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ خداوند یسوع مسیح آیا، اور یہودی ربیوں کی روایت کے برعکس، جو صرف مردوں کو اپنے شاگرد ہونے کا اعزاز بخشتے تھے، لوکا کی انجیل کے باب نمبر 8 کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے لوکا 8:1-3 لوکا 8:1-3 کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اپنی شاگردی میں لے لیا، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق مرد اور عورت دونوں خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں، دونوں گناہ کی حالت میں تھے، مگر دونوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، دونوں کو ایمان کے وسیلے سے نجات ملتی ہے، اور دونوں کے اندر خدا کا پاک روح ایمان کے وسیلے سے بستا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے لوکا 8:1-3 میں ہم پڑھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اپنی شاگردی میں شامل کر لیا۔ لوکا 8:1-3 میں لکھا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوآنا ہیرودیس کے دیوان کا مطلب ہے وزیر، ایک بڑا اعلیٰ افسر، خوزا کی بیوی، اور سسنہ اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ جب یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کی منادی کر رہا ہے اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، تو اس کے پیچھے چلنے والوں میں، اس کے پیروکاروں میں صرف 12 شاگرد مرد شامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں جو یسوع مسیح کی شاگردی میں ہیں۔
مریم مگدلینی، یوآنا اور دیگر خواتین بھی یسوع کے پیچھے چل رہی ہیں۔ سو شاگرد صرف مرد نہیں ہے بلکہ عورت بھی ہے۔ شاگرد ہونے کا یونانی زبان کے لفظ میتھڈس کا پہلا مطلب ہے پیروکار، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والی۔ اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ دوسری بات، میتھڈس کا دوسرا مطلب ہے لرنر، سیکھنے والا، سیکھنے والی۔ سو یسوع مسیح کا شاگرد یا یسوع مسیح کی شاگردہ کون ہے؟ وہ جو مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھتے ہیں۔ اور لوکا کی انجیل ہی میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ دو بہنیں تھیں، مریم اور مارتھا، اور مارتھا تو خداوند یسوع مسیح کی کھانا بنا کر خدمت کر رہی تھی، لیکن مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھ رہی تھی۔ وہاں مریم ہمیں یسوع مسیح کی ڈسائپل، اس کی شاگردہ، اپنے خداوند سے سیکھنے والے کے طور پر نظر آتی ہے۔ سو عورتیں بھی یسوع کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں اس کے پیچھے چلتی، عورتیں بھی یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھتی۔ سو فالوور اور لرنر، پیچھے چلنا اور سیکھنا، یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، یسوع مسیح سے سیکھنا، یہ اعزاز اور برکت خداوند نے مرد اور عورت دونوں کو دی ہے۔ تو جب دونوں یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، جب دونوں یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں، تو پھر دونوں ہی خدا کا کلام بھی سنا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب مر گیا اور دفن ہوا تو شاگردوں نے تو ڈر کر خود کو کمرے میں بند کر لیا، کنڈے لالے اندروں، لیکن عورتیں تھیں جو اتوار کی صبح، جب ابھی پورے طور سے سورج طلوع نہیں ہوا تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، وہ قبر پر پہنچی، یسوع کی قبر کو خالی پایا، فرشتے سے یہ خوشخبری سنی کہ وہ اب یہاں مردہ پڑا ہوا نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے، اور عورتیں یسوع کے جی اٹھنے کی سب سے پہلی گواہ بن کر شہر کو لوٹیں اور خداوند یسوع کے شاگردوں کو اور دیگر لوگوں کو یہ خبر پہنچائی کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور ہم اس کے جی اٹھنے کی گواہ ہیں۔ تے جنہاں نو خداوند یسوع مسیح نے پہلا اپنی شاگرداں تے اس تو بعد اپنے جی اٹھن دے گواہ مقرر کیتا ہے، اسی اونا نو نہ کلام سنان تو روک سکنے ہاں، نہ اونا نو عزت دین تو سانو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اب مرد اور عورتیں جب مسیح کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں تو کلام مقدس کے اس اقتباس کے مطابق لوکا 14:25-33 کے مطابق
انہیں شاگردیت کی قیمت ادا کرنی ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے، مرد بھی ان میں شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پاس آئے، یعنی میری شاگردی میں آئے، تو وہ تب تک میرے شاگرد نہیں ہو سکتے جب تک پہلے اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کریں۔ اب لوگ اکثر مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح فرما رہا ہے کہ اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان سب کو رد کر دینا ہے۔ ہرگز نہیں، خداوند یسوع مسیح کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ یہودی ثقافت اور طریقہ تدریس میں یوں تھا کہ دشمنی کرنا یا نفرت کرنا، اس کا ایک مطلب تھا دوسرے کی نسبت کم محبت کرنا۔ جب خداوند کہہ رہا ہے کہ تو اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے دشمنی کر، ایک جگہ متی کی انجیل میں لکھا ہے ان سے نفرت کر، تو مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں ان سب سے کم محبت کر، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ وفاداری، سب سے زیادہ ترجیح تیری زندگی میں میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اے بچوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ کی زندگی میں یہ جو ہے ترجیح خداوند یسوع کو حاصل ہو۔ سو دشمنی کرن دا مطلب یہ نہیں کہ گھر جا کے ابو جی نو تھانے پھڑا دو، امی جی دے نال لڑائی شروع کر دو، چھوٹے بہن بھراواں نو پھینٹا لانا شروع کر دو۔ ایک کلام چ یسوع نے کہا ہی انہاں نال دشمنی کرو، انہاں نال نفرت کرو۔ نہیں، اس کا مطلب ہے میری نسبت ان سے کم محبت رکھو، سب تو زیادہ پیار، سب تو بہتی چاہت، وفاداری خداوند یسوع دے نال ہوئے۔ ہیلیلویا۔ اور پھر آیت نمبر یہ پہلی قیمت ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے کہ تمام شخصوں اور اشیاء، تمام انسانوں اور چیزوں کے مقابلے میں خداوند یسوع مسیح سے سب سے زیادہ محبت کرنا اور وفاداری دکھانا۔ پھر آیت نمبر 27 میں لکھا ہے دوسری بات، شاگردیت کی قیمت ہے مسیح کے لیے دکھ اٹھانا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ صلیب یہاں دکھوں کی علامت ہے، صلیب یہاں اعزار رسانی کا استعارہ ہے، صلیب یہاں مسیح کی خاطر مصیبت کا نشان ہے، صلیب یہاں مسیح کی خاطر
रंजो अलम की अलामत है। सलीब यहाँ इस बात की निशानदही करती है कि जैसे बाप की पैरवी और फर्माबरदारी में यीशु मसीह ने ना सिर्फ मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, सलीब का दुख सहा और शर्मिंदगी की परवाह ना की, ऐसे ही यीशु मसीह के शागिर्द मर्द और औरतों ने भी यीशु की खातिर दुखों की परवाह नहीं करनी, एज़ार सानी की परवाह नहीं करनी, शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी, बल्कि हर तरह के अच्छे और बुरे हालात में खुदावंद यीशु मसीह से चिमटे रहना है, वफादार रहना है और उसके नाम का इनकार नहीं बल्कि हर सूरत हर हालत में इकरार ही इकरार करना है। लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुकाशफा 2:10। फिर मत्ती 25वें बाब में लिखा है, यीशु मसीह फरमाते हैं, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। लेकिन जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा। सो शागिर्दियत की दूसरी कीमत है सलीब उठाकर मसीह के पीछे चलना, यानी उसकी खातिर दुख उठाना। कलाम बयान करता है कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लेकिन गौर कीजिए इस बात पर, जब ईमानदार सताए जाते हैं, जब ईमानदार परेशान किए जाते हैं, जब ईमानदार परसिक्यूट किए जाते हैं, जब ईमानदारों को यस्सु की खातिर जेलों में डाला और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो खुदावंद यस्सु ने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। यीशु मसीह ने हमें हर तरह के दुख से बचाने का नहीं बल्कि हर तरह के दुख और मुसीबत में हमारे साथ रहने का वादा किया है। एक दफा एक बहन थी जिसका घर साहिल समुंदर के नज़दीक था। हर सुबह ठंडे वक्त वो जाती और समंदर के साहिल पर गीली रेत में वॉक करती। जब वो नंगे पांव वॉक करती और दुआ करती तो वो देखती कि चलते हुए उसके कदमों के जो निशान रेत पर बन रहे हैं उनके साथ दो और कदम हैं जिनके निशान बन रहे हैं। उसका ये यकीन था कि ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे साथ साथ चलता है। उस औरत की जिंदगी में मुसीबत आ गई, दुख आ गए, मुखालफत, परेशानी और तकलीफें आ गईं। उसको लोगों ने धोखा दिया,
اس کی بیجا اور بے بنیاد مخالفت کی گئی، وہ بہت غمگین اور نڈھال ہو گئی، اور اس نے اپنے آپ سے کہا سب مجھے چھوڑ دیں گے، خداوند یسوع مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اپنی روٹین کے مطابق وہ سمندر کے ساحل پر جب واک کرنے گئی تو چلتے ہوئے دعا کے دوران اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ اسے خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی، گھر واپس آئی، گھٹنوں کے بل ہو کر زمین پر گر پڑی اور کہنے لگی، اے خداوند، میں سمجھتی تھی سب مجھے چھوڑ دیں گے مگر تو میرے ساتھ رہے گا، آج تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو خداوند نے اس سے کہا، اے نادان لڑکی، ریت پر قدموں کے جو نشان تو سمجھ رہی تھی کہ وہ تیرے ہیں، وہ دراصل میرے قدموں کے نشان تھے۔ تو اس قدر نڈھال اور تھکی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی، میں چل رہا تھا اور میں نے تجھے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ سو جب یسوع مسیح کے شاگرد صلیب اٹھا کر چلتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں اور نڈھال ہو جاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح انہیں چھوڑتا نہیں ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ انہیں اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ صلیب پر یسوع مسیح کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا نشان ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں، میرے پاس آ جا۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں یسوع مسیح ایک مثال دیتے ہیں آرکیٹیکچر، فن تعمیر کی دنیا سے، کہ اگر کوئی بہت بڑی عمارت بنانا چاہے تو جب تک پہلے بجٹ، لاگت، خرچے اور آمدنی کا حساب نہ کر لے وہ تعمیر نہیں کرتا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیاد نیو تو ڈال لے مگر نہ دیواریں کھڑی کر سکے، نہ چھت ڈال سکے، اور لوکی او دے تے ہسن تے اونوں تانے مارن تے او دا مذاق اڑان۔ اور مسیح کے زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ 27 عیسوی میں اس علاقے میں ایک بہت بڑا تھیٹر گر گیا تھا، اس کے نیچے 50,000 لوگ آ کر مر گئے تھے، اور قدیم دور میں بادشاہ اپنا نام قائم کرنے کے لیے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے اور اپنے دشمنوں پر حملے کرنے، تیر برسانے کے لیے بڑے بڑے مینار، برج، عمارتیں اور قلعے بناتے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ بنیاد رکھنے کے بعد اس عمارت کو مکمل نہ کر پاتا تو لوگ اس پر ہنستے اور ٹھٹھے مارتے۔
ओदी बेइज्जती हो जाती है, बेइज्जती हो जाती। इसी तरह यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे बादशाह को बुर्ज यानी बड़ी बुलंद इमारत बनाने से पहले बजट का अंदाजा करके बाकायदा मंसूबा बंदी करनी है, इसी तरह मेरे पीछे आने से पहले इस बात का अच्छी तरह से तयन और तहैया कर लो कि मेरी पैरवी, मेरी शागिर्दी की खातिर तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे, तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या तुसी वो कीमत अदा करन लई तैयार है वो या नहीं? दूसरी मिसाल मेमार की तामीर के बाद यीशु मसीह दूसरी मिसाल देते हैं एक बादशाह की, एक ऐसे बादशाह की जो जंग के लिए दूसरे बादशाह से लड़ने को जाता है। इसको हम कहते हैं जंगी मंसूबाबंदी, वॉर प्लानिंग। जब कोई बादशाह फैसला करता है कि दूसरे बादशाह के मुल्क और फौज पर हमला करे, तो पहले वो वॉर स्ट्रेटजी, जंगी हिकमत अमली तैयार करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उत्थे जाके हमला तो कर दिता जाए ते बाद चंगी फैंटी खा के ते जुतियां ते लित्तर खा के फिर दौड़दे हुए वापस आना पवे। मसीह के ज़माने में हेरोदिस इंतपास बादशाह ने एक पड़ोसी हुक्मरान जो रूमी हुक्मरान था उससे जंग की और उनसे शिकस्त खा गया, और लोगों में हेरोदिस इंतपास की कदर और उसका इख्तियार बहुत कम हो गया। यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरी शागिर्दी च आन दा मतलब ऐवे कि तोनू शैतान दे खिलाफ, तोनू गुनाह दे खिलाफ, तोनू बदरूआं दे खिलाफ, इंजील दे दुश्मनां दे खिलाफ रूहानी जंग लड़नी पवेगी। क्या तुसी ए जंग लड़न लई, दुश्मन दा मुकाबला करन लई और कीमत अदा करन लई तैयार है वो या नहीं? इस रूहानी जंग में बतौर यस्सु के शागिर्द खुदावंद इन दो मिसालों के ज़रिए से हमें ये बताना चाह रहा है कि अच्छी तैयारी और कीमत की आगाही, ये दोनों लाजमी है मसीह की शागिर्दी उसके पीछे चलने में। और याद रखो, कलीसिया की तारीख में बहुत लोगों ने शागिर्दियत की कीमत अपनी जान देकर अदा की, पर यस्सु दा इनकार नहीं किया। 160 ईस्वी में, 160 मसीह में एशियाई कोचक जो मौजूदा तुर्की है, वहाँ के शहर स्मुरना में एक मसीही बिशप था जिसका नाम पॉलीकार्प था। उन्होंने पॉलीकार्प को गिरफ्तार किया और उस पर यह इल्ज़ाम था कि ये रूमी देवताओं और देवियों की पूजा करने से इनकार करता है और यीशु मसीह को खुदावंद मानता है। इस बिशप की उम्र 86 साल थी। ये एक बुजुर्ग शख्स था, यूहन्ना रसूल का शागिर्द रह चुका था और बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जब पॉलीकार्प को
شہر کے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا تو حاکم نے اس سے کہا مسیح کے نام پر ملامت کر، مسیح کے نام کا انکار کر۔ پولیکارپ نے جواب دیا 86 سال میں نے اس کی خدمت کی ہے، اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی برائی نہیں کی، میں کیسے اپنے بادشاہ اور نجات دہندہ کی توہین کر سکتا ہوں؟ پولیکارپ کے انکار پر انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ کر اسے آگ لگا دی، لیکن جب آگ بھی اسے بھسم نہ کر سکی تو اسے چھرا گھونپ کر شہید کر دیا گیا۔ یسوع نے پولیکارپ کو نجات دینے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی تھی، اور اب یہاں پولیکارپ نے یسوع مسیح کی شاگردی میں اپنے خون سے قیمت ادا کر کے مسیح مصلوب کی گواہی کی خاطر خود کو قربان کر دیا ہے۔ پھر ہمارے اپنے خطے برے صغیر پاک و ہند میں ہنری مارٹن ایک نوجوان مشنری تھا جو 1807 میں برے صغیر پاک و ہند میں انجیل کی منادی کے لیے آیا۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی جتھے علامہ اقبال بھی پڑھے ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک، وہاں کا گریجویٹ تھا۔ اس کو میتھمیٹکس ریاضی کے شعبے میں پروفیسر ہونے کی آفر ہوئی۔ اس نے ریاضی میں اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، لیکن اس نے ایک نامور یونیورسٹی کا پروفیسر کہلانے کی بجائے برے صغیر پاک و ہند میں انجیل کا خادم بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ 7 سال تک ہندوستان اور ایران میں رہا۔ اس نے اردو، عربی اور فارسی سیکھی۔ مقامی افراد کی مدد سے اس نے نئے عہد نامے کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کا اردو ترجمہ کلیسیاؤں میں بہت مقبول اور رائج ہوا۔ آج ہمارے پاس جو نیا عہد نامہ اردو میں ہے، یہ نیا عہد نامہ، یہ اردو ترجمہ ہنری مارٹن کے کیے گئے اردو ترجمے کی بنیاد پر ہے۔ اور آج پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر میں اردو زبان بولنے والی کلیسیائیں ہنری مارٹن کی خدمت سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ 1812 میں ہنری مارٹن چھٹیوں کے لیے انگلستان جا رہا تھا۔ شدید گرمی اور ٹی بی کی وجہ سے یہ نوجوان راستے ہی میں شہید ہو گیا اور اسے ترکی میں دفن کیا گیا۔ غور کیجئے، ہنری مارٹن نے زندگی کی آسائشوں کا انکار کیا، اور وہ یسوع جس نے ہنری مارٹن کے لیے قربانی دی تھی، کفارہ دیا تھا، ہنری مارٹن نے اس خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کی قیمت
اپنی جان دے کر ادا کی۔ آج پاکستانی مسیحی نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، کیا آپ ہنری مارٹن کی مانند یسوع مسیح کی گواہی، پیروی اور خدمت کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کی آسائشوں کا انکار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پولیکارپ اور ہنری مارٹن، انہوں نے تو جسمانی طور پر شہادت کی سعادت حاصل کی، سادھو سندر سنگھ، ہم لاہور شہر میں ہیں، یہ پنجاب کا دل ہے، اور سادھو سندر سنگھ پنجاب میں خداوند یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا کا ایک عظیم روحانی سپوت ہو گزرا ہے۔ وہ ایک سکھ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور کیا ہوا کہ جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو ایک دولت مند سکھ گھرانے کا ممبر ہونے کے جتنے فائدے، سہولتیں اور آسائشیں اسے نصیب تھیں وہ سب اس سے چھن گئیں۔ اور سادھو سندر سنگھ کہتا ہے کہ میں ہر روز یسوع مسیح کے لیے مرتا ہوں، میں ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر مسیح کی پیروی کرتا ہوں۔ جسمانی طور پر یسوع کا شہید ہو کر تو لوگ ایک ہی بار اس کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وفاداری کے ساتھ، دکھوں کے باوجود فرما برداری، پاکیزگی اور دیانتداری سے یسوع کے پیچھے چلنے والے ہر روز گناہ کے اعتبار سے مرتے اور خدا کے اعتبار سے جیتے ہیں۔ آئیے ہم یسوع مسیح کی اس تعلیم کو، اس کی دی گئی فن تعمیر اور جنگی حکمت عملی کی مثالوں کو، اور پولیکارپ اور ہنری مارٹن اور سادھو سندر سنگھ کے نمونے کو اختیار کر کے ہر روز ہر شخص اور شے سے بڑھ کر یسوع مسیح سے پیار کریں اور اس کے وفادار رہیں، اور اس کی خاطر ہر شے کی قیمت، چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ شامل ہو، دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند یسوع آپ کو برکت دے۔